اور سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک فارسی شہزادے کو لایا گیا، بیڑیوں میں جکڑا ہوا، زنجیروں کے اندر بندھا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اس کو لایا گیا تو اس نے کہا کہ مرنے سے پہلے میری ایک آخری خواہش ہے کہ میں پانی پی لوں، لیکن میں اس خوف اور ڈر کی وجہ سے پانی نہیں پی سکتا کہ میں ایسا نہ ہو کہ میں پانی پینے لگ جاؤں اور تم لوگ میری گردن اڑا دو۔ تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ بھائی ایسا ہے، تم پانی پی لو اطمینان کے ساتھ، جب تک تم یہ پانی نہیں پی لیتے ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ پانی کا برتن اس کے پاس لایا گیا تو اس نے وہ پینے سے پہلے گرا دیا۔ حضرت عمر کو کہا کہ بھئی ابھی آپ نے کہا ہے کہ جب تک تم یہ پانی نہیں پی لیتے ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، تو میں یہ پانی نہیں پیتا، تو ابھی آپ کو چاہیے کہ اپنے قول کی وفاداری کریں، اپنی بات کو پورا کریں کہ آپ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اس کو آزاد کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ جب اس کو رہا کیا گیا تو تھوڑا سا دور جا کر وہ واپس مڑا اور حضرت عمر کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ جس دین کے ماننے والوں نے اپنے قول کی اتنی وفاداری کی اور جو دین اپنے ماننے والوں کو اپنے قول قرار کا اتنا پابند بناتا ہے، اپنے عہد و پیمان پر پورا اترنے کو کہتا ہے، وہ دین کتنا بڑا دین اور کتنا بہترین دین ہوگا۔ ہماری تاریخ میں تو ایسی مثالیں موجود ہیں جب غیر مسلموں نے خلیفۃ المسلمین کے، مسلمانوں کے حکمران کے ایسے اخلاق دیکھے تو وہ دین کے اندر آ گئے۔ اب جو کہ ہمارے حکمران غیر مسلموں کی یونیورسٹیوں سے، ان کی تعلیم گاہوں سے فارغ التحصیل ہیں، تو ان کے دل و دماغ پر غیر مسلموں کی تعریفی کلمات نقش ہیں، اور ان کی زبانوں سے بھی گاہے بگائے ایسے جملے نکلتے ہیں جس میں غیر مسلموں کی تہذیب کو، غیر مسلموں کے کلچر کو، بہت اچھا کلچر ہے، ان کے بہت اچھے اخلاق ہیں۔ اپنی تاریخ کے اندر ایسی مثالیں جس میں غیر مسلم مسلمانوں کے حکمران کے طور طریقے دیکھ کر ہی مسلمان ہو گئے، کیونکہ اپنی تعلیمات کو پتہ نہیں، اور پھر ایسے لوگ پارلیمنٹ کے اندر بھی پہنچ گئے اور قوموں کی تقدیر کے فیصلے ان کے ہاتھ میں ہیں۔ جو پارلیمنٹ کے اندر جہاں پر قوم کی تقدیر کے فیصلے ہو رہے تھے، ان کے اپنے اخلاق اور ایک دوسرے کے بارے میں ان کی کردار اور جملوں کا تبادلہ بندہ دیکھتا ہے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ انہوں نے ہماری کیا اخلاق کی وہ تقدیر کے فیصلے کرنے ہیں، اور ہماری کیا انہوں نے تقدیر بنانی ہے، ہمارے کیا حالات انہوں نے سدھارنے ہیں، جن کی اپنی اخلاقیات اور اپنے برداشت کی قوت زیرو ہے۔ تو پھر یہ ہمارے حالات کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں جو ایسے چھینا جھپٹی اور ایسے بدتمیزی اور ایسے توہین آمیز کلمات اور ایسے منہ بگاڑ کے ایک دوسرے کے اوپر جملے کستے ہیں کہ شریف آدمی دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہی اخلاقیات، یہی چیزیں قوموں کے اندر اور عام لوگوں کے اندر بھی سرایت کرتی ہیں۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگوں کے اخلاق اور لوگوں کے طور طریقے تو وہی ہوتے ہیں جو حکمرانوں کے ہوتے ہیں، اور پھر لوگ بھی غیر مسلموں کی تعریف کے اندر زمین اور آسمان کی کلابیں ملا رہے ہوتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک تصویر میں نے دیکھی کہ کوئی شخص ہے، اس نے ایک تصویر لگائی ہوئی ہے، تو غیر مسلم کنٹری ہے، غیر مسلموں کا ملک ہے، اس میں دونوں اطراف کی ٹریفک روکی گئی ہے اور سڑک کے بیچ میں سے بطخ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے گزر رہے ہیں، اور اس کے اوپر عنوان لگایا گیا یہ وہ غیر مسلم ہیں جن کی اخلاق اتنے بلند ہیں کہ ایک جانور کو سڑک کے اوپر گزرتا ہوا دیکھ کر اپنے ٹریفک کو روک لیتے ہیں۔ اس کے اوپر یہ عنوان لگایا گیا۔ سوچ بچار کی صلاحیت تو نہیں ہے نا، اور جو حکمرانوں کو دیکھتے ہیں کہ برطانیہ بڑا اچھا ہے، امریکہ بڑا اچھا ہے، غیر مسلم بہت اچھے ہیں، وہ جی ان کے اخلاق بڑے بلند ہیں، ان کی جو اپنا وسیع ظرفی ہے اس کی کوئی مثال نہیں، لوگ بھی ایسی مثالیں دیتے ہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ جن غیر مسلموں کو، یہودیوں کو، امریکہ اور برطانیہ کے لوگوں کو آج بطخ کے بچوں کا خیال ہے، ان کے حکمرانوں کو، ان کی فوجوں کو شام اور فلسطین کے وہ بے گناہ معصوم بچے کیوں نظر نہیں آتے؟
جن کے چیتڑے دیواروں پر اڑ کر لگ گئے، جن کی مائیں اور بہنیں پکار پکار کر ان سے معافیاں مانگ رہی ہیں، آج وہ بے گناہ معصوم ان کو کیوں نظر نہیں آ رہے؟ یہ بطخ کے بچے تو ان کو نظر آ گئے۔ ان کے حق میں کبھی احتجاج کیا؟ کبھی کسی حکمران نے جو بطخ کے بچوں کے لیے گاڑی روکتا ہے، کسی غیر مسلم حکمران نے ان کے حقوق کی بھی بات کی؟ یہ وسیع ظرفی صرف جانوروں کی حد تک ہے، اور دکھلاوے کہ اور ہم تو ہیں لکیر کے فقیر، ہمیں آتے ہی کیا ہے؟ ہم نے تو اپنے حکمرانوں کو، اپنے علماء کی توہین کرتے ہوئے، اور بندہ حیران ہوتا ہے کہ جس ملک میں سبھی حمام کے اندر ننگے ہیں، ان میں اگر کوئی آدمی پاک دامن اور اجلے کردار کا آ گیا تو اس کو بھی رگڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اس کو بھی رگڑا دے دو، تاکہ غیر ممالک والے غیر مسلم بیٹھ کر ہنسے کہ آج ان کے اندر اگر ایک عالم، ایک مذہبی پیشوا پاک دامن اور اجلے کردار کا ہے تو یہ اس کو بھی غلط قرار دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو بندہ صحیح اور درست کہہ سکے، لیکن کوشش کرتے ہیں اس کی ٹانگیں کھینچیں۔ جیسا ہمارا ایک مائنڈ بنا دیا گیا ہے کہ کوئی آدمی اگر معاشرے میں کوئی اچھا کام کرتا ہے تو پہلی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اوپر منافقت کا دھبا لگا دو، یہ اپنی مشہوری کے لیے کر رہا ہے، اپنی پبلسٹی کے لیے کر رہا ہے۔ بھائی اچھا کام تو کر رہا ہے نا، اپنی پبلسٹی کے لیے کرے، اپنی مشہوری کے لیے کرے، کام تو اچھا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے۔ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ آج تم اس کو حوصلہ دو، اس کی پشتی بان بنو، اخلاص اللہ اس کے اندر ڈال دے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کی تعریف کرو، اس کی حوصلہ، اس کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ ہم مومن کی تعریف کرنے کی بجائے غیر مسلموں کی تعریف کے اندر ہر وقت ہمارے جملے، ہمارے جناب تقریبی اور ہمارے